میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ سے گفتگو کا آغاز کریں کہ کیسے شکر ادا کیا جائے اللہ کا، اور ہم ناشکرے کیوں ہوتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ جب تک کسی چیز کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوگی تو صحیح بات ہے، جب آدمی کو کسی چیز کے مراتب پتہ ہوتے ہیں تو وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، سبحان اللہ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں زیادہ اضافہ کروں گا، یعنی شکر کرنے پر نعمتوں کی زیادتی ہوگی، کثرت ہوگی۔ تو اور شکر جو ہے یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا مزاج ہے کہ ہماری طبیعت کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ جو معاملات ہماری طبیعت کے مطابق ہوں ہمیں مل جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نیک لوگ، صالحین لوگ، بعض اوقات ان کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش بھی شرط ہے۔ تو بڑے بڑے صالحین، کہ میں حجت الاسلام سید امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، پہلے آپ کو پتا تھا کہ جنگلی جانور بھی عام پھرا کرتے تھے، یا بعض اکابرین جنگلات میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، غاروں میں۔ تو ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے کہ کسی چیتے نے، یعنی جانور نے، ان کے ران کی طرف یعنی پاؤں کی طرف زخمی کر دیا، اور آپ کے جو ہے زخم پر مکھیاں بیٹھ رہی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کیے جا رہے تھے۔ اللہ، کیا بات ہے۔ تو اس پر کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور جن کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی تکلیف بھی جو ہے وہ مراتب بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، تکالیف، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی تو ہم ناشکری کا امبال لگا دیتے ہیں، اور اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم بیگا مسلم، ایمان ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، ہم مسلمان ہیں، اور پھر کئی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اگر کہیں کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم ناشکری کے امبال لگا دیتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری، قرآن و حدیث سے دوری، ورنہ بخار، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بخار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بخار جو ہے وہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، سبحان، بیماریوں سے بخار جو ہے وہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ تو بیماری جو ہے یہ رحمت ہے۔ تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی بزرگ نے پنجابی میں کہا ہے یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکون چلے پاوا ہوں، یعنی اللہ میرے سے جس حال میں راضی ہے میں اپنے رب کو راضی ہوں۔ جب یہ دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ ہم دکھ میں، سکھ میں، ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے۔ مفتی عابد صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسی کوئی حدیث ہے، شاید اگر میری رہنمائی کیجیے گا، میں کوٹ اس لیے نہیں کر سکتی، مجھے بالکل یہ ایگزیکٹ یاد نہیں الفاظ، لیکن اس کا جو لب لباب ہے، جو میں نے اسے سیکھا کہ جہنم میں خواتین کی تعداد شاید زیادہ ہوگی اور ناشکری کی وجہ سے ہوگی، کہ وہ گلے شکوے یا جو ناشکرا ایک نیچر ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوگی۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ شکر اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نوازنا چاہتا ہے تو ان کی عمر طویل کر دیتا ہے اور ان کے دل میں شکر کو الہام کر دیتا ہے کہ وہ بات بات پر شکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے، سادہ تھے، غریب تھے، مسکین تھے، ہر بات پہ الحمدللہ کہتے تھے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ آج ہم پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتے نہیں کرتے، وہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے وہ شکر الحمدللہ ہر بات پہ کرتے تھے۔ پرانے بزرگ، ہماری ابھی بھی پرانی عورتیں یہی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمریں بھی ایسی طویل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی کے ساتھ رکھا اور وہ خوشی کے ساتھ جی۔ آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آئی، ذرا میں بتانا چاہوں گی کہ میری نانی ساس 90 سال کی عمر میں انتقال کیا انہوں نے پچھلے سال، اور ڈیمینشیا ہو گیا تھا، میموری بالکل ختم ہو گئی تھی، کچھ نہیں سمجھ آتا تھا کہ سامنے کون ہے، نام بھی نہیں پتا چلتا تھا، چیزوں کے نام نہیں پتا تھے، لیکن وہ اکثر ان کے منہ سے اگر ایک لفظ نکلتا تھا نا، کہتی تھی اللہ تیرا شکر، شکر الحمدللہ۔ اور ہم حیران ہوتے تھے کہ جن کی میموری بالکل ختم ہو گئی، ڈیمینشیا ہے، کچھ نہیں پتا کہ سامنے بیٹی ہے بیٹا،
लेकिन उनके मुंह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो निकलता था, इसका मतलब है आपकी वाली बात से मुझे याद इतनी आया बड़ी नेमत है ये, अल्लाह ताला की कि बजाते आदत खुद भी एक थी बहुत ना बड़ी नेमत शुरू है, से। वो नेमत उसके दिल में वो डाल देता है कि वो उसका शुक्र अदा करे। सुभान अच्छा, अब हम देखते हैं इतनी नेमतों की कसरत है। शहीदी साहब की उम्र, ये इनकी उम्र ज्यादा है, हमारी इतनी कम है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने वो दौर देखा होगा। 40 रुपए तनख्वाह होती थी, 60 रुपए तनख्वाह होती थी, याद है ना जी? ये 1960 की दिहाई में, 65 की दिहाई में, 70 की दिहाई में 70 रुपए तनख्वाह होती थी, 75 रुपए तनख्वाह होती थी, 100 रुपए तनख्वाह होती थी। लोगों ने सुकून से जिंदगियां गुजारी। अच्छा, हैं। वैसे हैरानी हो रही सुन के कि 100 रुपए तनख्वाह अच्छा, होती है। अब ये 100 रुपए हमा- में तो कुछ आता ही ये नहीं हमारे है दौर की बात है ना हाँ। सर, ये पता ऐसा नहीं है 500 साल पहले होती हाँ। थी, इसी दौर की बात है। इस सादगी दौर के लोग जिंदा हैं सर, शुक्र करके जिंदगी गुजारते थे। सुभान अब खवातीन की जहां तक आपने बात की तो बुखारी मुस्लिम की वो हदीस है, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब के जो वाकयात बयान किए, जी, जी। तो फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को कसरत से देखा, यानी ज्यादा तो तादाद औरतों हाँ की। ज्यादा तादाद। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा किस लिए? फरमाया नाशुक्री करती है। तो कहा क्या वो यानी अल्लाह इतना की बड़ा नाशुक्री गुनाह। करती है? कहा वो अपने शोहरों की नाशुक्री करती। तकफुरनल अशीरा। अच्छा, दो चीजें हैं, एक है उस औरत, आजकल तो औरत आजादी चाहती है, सब नहीं चाहती, कुछ अच्छा। ये जो जरासीम आ रहा है, मैं उस जरासीम पे भी स्प्रे कर दूं। आपको औरत मार्च भी याद आ औरत गया मार्च होगा। याद आ गया तो अच्छा, वैसे मैंने हमेशा मुखालफत की औरत मार्च की, मेरे जितने प्रोग्राम्स हैं मैंने हमेशा मुखालफत की है, क्योंकि तो- वो जो वहां पे नारे लगाए जाते, प्ले कार्ड उठाते, वो औरतों के नाम पे धब्बा है। औरत के नाम पे धब्बा है। जी, जी। औरतों को दो किस्म का शुक्र अदा करना है, मर्दों को भी जी। करना है हर, क्योंकि मैं तो एक मुतलकन एक हदीस सुना के फिर इस हदीस की तरफ आता जी, हूँ। जी। फरमाया मन लम यशकुरिन नासा, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, लम यशकुरुल्लाह, वो अल्लाह का सुभान शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों का कसरत से शुक्रिया अदा करे। थैंकलेस नहीं होना चाहिए बंदे को। बंदे को हमेशा एहसान मंद रहना चाहिए, आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने मेहरबानी की है, जज़ाकल्लाह खैर, ऐसी बात है। अब खवातीन जो हैं उनको दो किस्म का शुक्र, एक अल्लाह का, एक शोहर का, ये इस्लाम ने कहा है। इस्लाम ने कहा कि अगर अल्लाह के बाद किसी के लिए सजदा रवा होता तो बीवी को हुक्म होता कि शोहर को करे। जी। इतना हक क्यों? अब शोहर की ड्यूटी है कि बीवी को बिठा के खिलाएगा। शौहर को अल्लाह ने बीवी पर जो हाकिमियत दी है, उसका मतलब यह नहीं है कि उसकी मार लगाएगा, बल्कि मतलब यह उसको शहजादी और मलकाजादी बनाकर बिठाएगा, उसका रोटी कपड़ा हर चीज पूरा करेगा, उसकी खिदमत, मतलब आप तो ये ना कि आजादी चाहिए और बराबर होना चाहिए, मैं भी काम पे जाऊंगी, तुम अपना खाना खुद गर्म करो, मैं आके खुद बनाऊंगी, एक बात है। भाई मसला यह है कि अल्लाह ने जो वो ये रिश्ता बनाया है, इस रिश्ते में बीवी के लिए शोहर के ऊपर लाजिम है उसको कच्चा आटा लाके नहीं दे, उसको पकी हुई रोटी दे। अच्छा, यानी खिलाना शौहर के जिम्मे है। ये तो हमारी औरतें अच्छी हैं माशाल्लाह, जो अपने शौहरों के साथ तामुन करती हैं और वो घर में वो सारा सिस्टम चला रही हैं, पकाती हैं, खाती हैं, खिलाती हैं, बच्चों एक की मोहब्बत तरबियत, का वो बच्चों का ख्याल, सब लेकिन कुछ उन पर घर में लाजिम नहीं है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि इनके सारे कपड़े धोए और सारे काम करे, बल्कि शौहर पर लाजिम है कि कपड़ा, रोटी, मकान, रिहाइश सब प्रोवाइड करे। इतना हक जब अल्लाह ने औरत को दिया है तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया अब औरत को चाहिए शौहर का शुक्रिया अदा करे। जो शुक्रिया अदा नहीं करती तो ऐसियों को जहन्नम में देखा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कैसे वो नाशुक्री करती है, तो कहा कि वो सारे तुम भलाई करते रहते हो, भलाई करते रहते हो, लेकिन एक काम कोई ऐसा हो जो उसकी पसंद का ना हो, तो कहती है कि मैंने तो कभी तुझ में खैर देखा ही नहीं, कभी तुझसे मुझे कुछ नेमत मिली ही नहीं, तू करता ही मुझको तंग है, तो ये करता है, ऐसी बातें करती है, गिला करती है, वो पिछली सारी मेहरबानियां भूल जाती है। ऐसी जो औरत है उस औरत को जहन्नम में देखा। और जो ऐसी औरतें हैं जो अपने शौहरों के साथ घर बसा के रखती हैं और समझौता करके रखती हैं, तो उनको हर हर खिदमत पर अजर भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरमाइए कि कुरान पाक में हमें बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है शुक्र का। कहीं है कि बहुत कम लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं, जिस तरह अभी अल्लामा साहब ने कहा कि लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, और इसी तरह से दीगर जगहों पर कि तुम शुक्र करने वाले हो, मतलब कुफ्र करने वालों में से ना होना। तो ये बार बार हमें जिक्र
ظاہر اس کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ ذکر فرما رہے ہیں شکر کا؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شکر کا موضوع تھوڑا سا گہرا ہے، یہ صرف لفظوں کی بحث نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ آپ کے کسی فعل پر میں نے آپ کو کہا تھینک یو اور اردو میں کہا شکریہ تو یہ شکریہ ادا کرنا ہو گیا اور ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ کے اندر کی روح کو دوسروں کے احسان کے مقابلے میں اتنا خاضع ہونا چاہیے کہ آپ کا وجود اس کا احسان مند اور ممنون احسان ہو۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی عملی زندگی میں جب کوئی آپ کے ساتھ خیر کرے گا تو آپ اس خیر کے جواب میں اس سے زیادہ خیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ شکر عملی ہے۔ شکر لفظی بڑا آسان ہے اور ہر ایک کرتا ہے، لیکن شکر لفظی شرط نہیں ہے اور کافی نہیں ہے۔ شکر عملی یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود اس کار خیر کے انجام کے بعد اس طرح سے اس کا جواب دے کہ اس خیر میں اضافے کا باعث بنے۔ اس لیے اگر آپ کو اللہ سانسیں دے رہا ہے تو ان سانسوں کے نتیجے میں آپ کو زندگی مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، اس صحت کا درست استعمال شکر ہے، غلط استعمال ناشکری ہے۔ آپ کو اللہ نے حلال کی روزی دی ہے، حلال کی روزی کا درست استعمال اور اس کے نتیجے میں جو توانائی آپ کو ملتی ہے، یہ توانائی اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا، یہ شکر عملی ہے۔ لیکن گناہ میں خرچ کرنا یہ ناشکری بھی ہے اور عصیان بھی ہے۔ آپ کسی غیر اللہ مخلوق کی بات کریں، کوئی مخلوق آپ کے ساتھ مسکرا کر پیش آتا ہے، آپ کو اس سے زیادہ مسکرا کر اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ شکر عملی ہے۔ کوئی اگر آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ اس کو اپنے اندر برداشت کریں اور اس کے رد عمل کے طور پر اس طرح کی گالی کی بجائے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو جواب دیں، یہ شکر عملی ہے اللہ کی دی ہوئی توانائی کے مقابلے میں۔ لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ عملی طور پر شکر کیا ہے اور لسانی طور پر شکر کیا ہے۔ اچھا سوری میں کی بات کر رہا صاحب، آپ نے کہا کہ کوئی گالی دے تو آپ جواب میں اگر کوشش کریں گالی بھی نہ دیں اور الٹا مسکرائیں تو اس میں بھی کتنا بڑا مقام ہوگا شخص کا، اتنا بڑا ظرف اور بڑا مشکل کام ہوگا۔ دیکھیں یہ اللہ کے مقرب بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ اگر برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیں تو آپ میں اور کتے میں فرق کیا ہے؟ نہیں، کسی اور کو چھوڑ دیں، کتے میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کتنی بڑی بات۔ اگر کسی اچھائی کا بدلہ ہم اچھائی میں دیں تو اس میں ہم میں اور بہت سارے حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی 3 کیٹیگریز ہو گئی نا۔ کتا اچھا ہوتا ہے، کتا جو ہے نا وہ احسان کا بدلہ ٹھیک دیتا ہے، اس کے باوجود کہ کتا احسان کا بدلہ احسان میں دیتا ہے، آپ کو جس پر غصہ آتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر چیرنے پھاڑنے کی قوت موجود ہے، اس کی آواز انکر الاصوات ہے گدھے کی طرح سے، اور جب وہ کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو اگر کسی سے نفرت ہو جائے تو آپ اس کو کتے کا لقب دیتے ہیں، جبکہ یہ دینا نہیں چاہیے، غلط ہے۔ بالکل غلط ہے۔ تو یہ جو حیوانی صفات ہیں، ان حیوانی صفات کو اپنے آپ سے دور کرنا یہ شکر عملی ہے۔ اگر وہ حیوانی صفات ہمارے اندر رہیں تو یہ شکر لسانی ہو سکتا ہے کہ ہم زبان سے کہیں، لیکن عملی نہیں ہے۔ عملی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بنے، حیوان نہ بنے۔ مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے صفات کا ذکر کیا تو بہت سی صفات ایسی جس پہ آپ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، جیسے کہ متقی جو ہوگا، جو تقویٰ اور پرہیزگاری کرے گا تو اس کا بہت بڑا مقام ہوگا اللہ کے ہاں، درجات بلند ہوں گے۔ اسی طرح صابر کے بارے میں کیا، اگر صبر کرنے والے ہیں، کیا جو شکر کرنے والا ہے اس کے درجات بھی اسی طرح بلند ہوتے ہیں جہاں جہاں وہ شکر کرتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس کی تشریح کی طرف آنا چاہوں گا کہ شکر ہے کیا، شکر کہتے کسے ہیں۔ لفظ شکر عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لفظ شکر عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی تمام کتابوں کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا دراصل معنی یہ ہے، علماء اکرام بیٹھے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ شکر جب پہلے لوگوں سے کہا جاتا تھا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں، حضرات صحابہ اکرام سے، اہل بیت اعظام سے، سیرت کی کتابیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ جب
انہیں کہا جاتا تھا کہ شکر کرو، تو شکر کا معنی عبرانی زبان میں ہے تقسیم کرو، تو جو کچھ پاس ہوتا تھا وہ اٹھا کر اسے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا بھئی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ شکر کرو۔ شکر کرنے کا مطلب تھا کہ تقسیم کرنا، یعنی جتنے دوسرے لوگ ہیں آپ ان کا خیال رکھیے۔ تو شکر کا پہلا معنی یہ ہے کہ تقسیم کرنا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سکون لینے سے نہیں آتا، آپ بازار سے آرام پرچیز کر سکتے ہیں، سکون پرچیز نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں آرام کی ہیں۔ سکون دینے سے آتا ہے، سکون کھانے سے نہیں آتا، سکون کھلانے سے آتا ہے، سکون پہننے سے، جی سکون پہننے سے نہیں آتا، سکون پہنانے سے آتا ہے، سکون لینے سے نہیں، سکون دینے سے آتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام ہوں، انبیاء اکرام علیہ السلام، بالخصوص آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب وہ فلسطین سے تشریف لائے حرم میں اور آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دروازے پر آئے، حضرت اسماعیل نہیں تھے، بیوی سے سوال جواب کیے، تھوڑی دیر بات چیت کی، اپنا پیغام چھوڑ کر چلے گئے کہ چوکھٹ بدل لی جائے۔ کیوں کہا چوکھٹ بدل لی جائے؟ یعنی اس بیوی کو اپنے سے جدا کر لیا جائے کہ یہ عورت ناشکری ہے۔ اس نے کہا جی ہمارا کیا حال ہے، ہم تو قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا چوکھٹ بدلنے کا معنی تمہیں پتہ ہے، تمہیں جدا کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، میرا تجارتی سفر ہے، آپ اتنا دعا کر دیجئے کہ اب مدینہ المنورہ میں میرے پاس لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اور کام بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو میرا جو مال و متاع ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ یہ سننے والی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ کر اپنے سفر پر اپنے قافلے کے ساتھ اونٹ پر سواری پسند کرتے تھے، چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، جب چلے گئے تو آپ کے پاس عادت مبارکہ تھی کہ ایک بستہ تھا جسے آپ تھیلا کہہ سکتے ہیں کپڑے کا، اس میں آپ روٹی رکھتے تھے اور سواری پہ بیٹھے بیٹھے ہی کھا لیتے تھے۔ اب راہ چلتے کسی قافلے کو علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کسی کا آج گاڑی کھڑی کرنا پیٹرول پمپ پہ اور وہاں سے کچھ پانی لینا، چیزیں پرچیز کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے، جبکہ اونٹ جیسی گھوڑوں جیسی سواریوں کا روکنا، اسٹاپ کرنا یہ بڑا ہی مشکل کام تھا۔ رمل میں ریت میں چل رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریت کھانا کھاتے ہوئے روٹی کا ٹکڑا چھوٹا سا نیچے گر گیا۔ آپ نے پورا قافلہ روکا، ریت کے اندر بڑی دیر اس ٹکڑے کو تلاش کیا اور تلاش کرنے میں بڑا وقت درکار ہوا، پھر بالآخر وہ چھنی منگوائی گئی اور اس سے وہ چھان کر وہ ریت کا ٹکڑا تلاش کر کے جب منہ میں ڈالا تو فرمایا الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی آسمان پر اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے وہ سارا واقعہ جو وہاں حضرت عثمان غنی کے ساتھ گزرا ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اب ادھر جب واپس آئے تو قافلے کے اندر پہلے سے بہت زیادہ فائدہ ہو چکا تھا، مال اچھی تعداد میں بک چکا تھا، بکریوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے اور حضور نے فرمایا عثمان غنی آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا، آپ کے مال و متاع میں اضافہ ہوا، آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھو روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا، بڑی مشقت کے ساتھ تم نے اسے تلاش کیا اور تلاش کر کے جب تم نے منہ میں ڈال کے کہا الحمدللہ، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے پاس پیغام بھیجا کہ ایسے عثمان غنی کے مال کو کم کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، جو میرے رزق کا اتنا احترام کرے، اتنی عزت کرے، قدر کرے، میں اس کے مال کو کم کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے۔ راستے میں دو بندے ملے، دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، ہمارے حوال بھی بتا دیجیے گا۔ ایک شخص نے کہا جی میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور وہ کم ہو جائے۔ دوسرا ایک فقیر ملا، وہ ریت کے اندر رمل میں لیٹا ہوا تھا، اس نے کہا جی میرا بھی یہ حوال بتا دیجیے، میرے تن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے حوال اللہ رب العالمین کی خدمت میں عرض کر دیے۔ واپس آئے، فرمایا بھائی جو امیر تھا، فرمایا اس نے پوچھا میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہارے لیے اللہ کا حکم یہ ہے اگر تم اپنا مال کم کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے کہا ناشکری کرو، خود کم ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا جی جو شکر کرے گا اس کے ہاں کم نہیں ہوگا، اور جو ناشکری کرے گا اس کے ہاں کچھ بچے گا نہیں۔ اب جو فقیر تھا اس نے کہا جی میرے لائق کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے آپ کے متعلق یہ کہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس نے کہا جی میرے پاس کیا ہے جو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ تو وہ جو ریت تھی اوپر وہ بھی اڑ گئی۔ تو بات یہ ہے جو نہ شکرہ ہوگا اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں، اور شکر کرنے والے کے ہاں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی،
حضرت दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान करीम में मौजूद है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अक्सर फरमाया करते थे, या अल्लाह मुझे जिक्र करने वाली जुबान और सब्र करने वाला दिल नसीब फरमा दे। तो शुक्र करने वाली जुबान नसीब फरमा दे। और शुक्र करने वाले के मुतल्लिक हदीस में आता है कि जब कोई बंदा खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद, कोई काम हो जाने के बाद, सफर से पहुंचने के बाद जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, 3 मरतबा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 3 मरतबा जब ये जुमला इंसान अपना मामूल बना लेता है तो अल्लाह जल्ल शानुहु उसे अपने यहाँ शाकिर लिख लेते हैं। अल्लाह के यहाँ वो शाकिर लिखा जाता है। एक आखिरी हदीस का तर्जुमा सुन लीजिए कि जो बंदा अपने से उनजुरू इला हुवा मिन अस्फलिकुम, दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखता है और दुनियादारी के मामले में अपने से नीचे वाले को देखता है, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु उसके नाम के साथ 2 बातें लिखते हैं, ये मेरा बंदा साबिर भी है और शाकिर भी है। अल्लाह ताला हमें हर वक्त अपना शुक्रगुजार बंदा। अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ पहली दफा मौजूद है, तो मैं चाहती हूँ उनसे भी जरा सवाल पूछें। आप पूछना चाहें तो। जब यही जिस तरह से शुक्र की बात हो रही है, तो ये अल्लाह ताला का कितना करम है कि रमजान मुबारक का बाबरकत महीना नसीब होना, तो ये भी इसका शुक्र किस तरह से अदा करना है, क्योंकि अब उसकी सातें हैं, सहरी है, तो रमजान में शुक्र कैसे, यानी तरावी है, दीगर जो इसमें हमें हुक्म मिलता है, क्या ये करना शुक्र है, मजीद क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा। मैं ये कहूँगा कि शायद मेरे जहन में यही था जो मैं बात करना चाह रहा था, और आपने मेरे यानी अल्फाज ले लिए। मैं इसी सुनहरियों में अपनी कौम की तवज्जो एक चीज़ की तरफ लाना चाहता हूँ जो आज का हमारा टॉपिक है। अगर हम पिछले 1.5-2 साल पीछे चले जाएँ तो तसलसल से हम देख रहे हैं, हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बहैसियत कौम। मिसाल के तौर पर कोविड-19 आ गया, वबा आ गई, फिर कभी ज़लज़ला आ रहा है, कभी तूफ़ान आ रहे हैं। फिर हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो बहुत सारे कर्ज़ों के बोझ तले दब चुके हैं, यानी बेशुमार मसाइल का हमें सामना हो रहा है जी। लेकिन इन सब के हो जाने के बाद फिर भी हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तौफीक और सआदत अता फरमाई है कि हमें रमज़ान जैसा महीना फिर हमें मिल गया। सुभान। यानी अगर हम मुश्किलात की तरफ पीछे नज़र करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमसे बिछड़ गए इस बीमारी की वजह से, इस वबा की वजह से, मुश्किलात की वजह से, लेकिन अल्लाह ने हमें फिर भी ज़िंदगी अता फरमाई और एक मरतबा फिर हमें रमज़ान जैसा महीना अता कर दिया। असल में कुरान में आता है वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, कि बंदों में से ऐसे बहुत कम हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दर हकीकत हम ये गौर व फिक्र ही नहीं करते हैं, हम ये देखते ही नहीं हैं कि अल्लाह ने हम पर क्या क्या एहसानात फरमाए हैं, हमारे ऊपर क्या क्या इनामात फरमाए हैं, हमें कितनी आसाइशें दी हैं, हम अपने इर्द गिर्द गौर नहीं करते हैं। अभी अगर रमज़ान के महीने के हवाले से हम सोचें तो हमारी जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इन सब के बावजूद, क्योंकि अगर हम ये देखें परेशानियां क्यों आती हैं, मुश्किलात क्यों आती हैं, तो ये सब हमारी अपनी बदअमालियों की वजह से। क्योंकि कुरान तो हमें यही बताता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम, फरमाया तुम पर जो मुसीबत आती है ये तुम्हारी अपनी बदअमाली की वजह से, अपने करतूतों की वजह से। यानी ये पीछे जितनी भी मुश्किलात हैं उनमें कोई और कसूरवार नहीं है, हम ही हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का इनाम देखें कि हमें फिर रमज़ान जैसा महीना दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस रमज़ान जैसे महीने को पाकर इसमें ज़बान से भी, दिल से भी और अपने बदन के आज़ा से भी अमली तौर पर हर लिहाज से अपने रब की बारगाह में सर बसजूद होकर उसका शुक्र अदा करना है। एक चीज़ हदीस पाक से मैं वाज़े करूं कि हमें शुक्र किस हद तक जाकर अदा करना होता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि हम पर कोई इनाम है, कोई एहसान है, या हमारी कुछ गलतियों के बावजूद हम पर इनामात हैं तो तब हम शुक्र बजा लाएं। नहीं नहीं, हदीस पाक में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक रात में ऐसा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से उठे, वुज़ू फरमाया और उसके बाद नमाज में खड़े हो गए। तवील नमाज अदा फरमाई, जिसका क़याम भी तवील है, जिसका रुकू भी तवील है, जिसका सजदा भी तवील है, और साथ में ज़ारो कतार हुजूर रो भी रहे हैं। अल्लाह, हत्ता के नमाज फजर का वक्त हो गया और हजरत बिलाल आज़ान देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं अल्लाह के रसूल, आपके लिए अल्लाह ने ऐलान मग़फ़िरत फरमाया है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। सो आप किस वजह से इतना ज़ारो कतार रो रहे हैं और इतनी तवील इबादत फरमा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यानी इबादत किस दर्जे में करनी है, हमने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इबादत करनी है। इसमें एक नुक्ता जो कि हुजूर रो रहे हैं,
آج ہماری قوم کو، آج ہم سب کو اشد ضرورت ہے. ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں، ہماری عبادتوں کے اندر وہ ذوق اور شوق نہیں ہے، وہ خوف الہی نہیں ہے، ہماری آنکھ سے کوئی قطرہ نہیں نکلتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس قطرے کی بڑی قیمت ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ جو خوف الہی سے نکلتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے رونے کو نکال دیا. کہاں پر؟ رب کے سامنے. آپ کا اندازے بیان مجھے بڑا خوبصورت لگا، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے سمجھایا. پروفیسر صاحب سے ایک سوال ہے میرے میں ساتھ سوال شامل کر لوں گا آپ کے سوال پہ، کیونکہ گفتگو سے وہ دل میں آ جاتا. اس کا مطلب ہے پروفیسر صاحب کہ جتنے ہمارے مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اگر ہم صرف شکر ادا کرنا شروع کر دیں، کیا بات، اللہ کا اور بندوں کا، تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ملکی مسائل ہمارے یہ بھی درست ہو جائیں گے، ہمارے روحانی مسائل، یعنی ہر طرح کا مسئلہ، خاندانی مسائل، ایک دوسرے کا شکر، اللہ کا شکر، یہ تو پھر بڑا آسان حل ہے ایک طرح سے. اور میں بھی ذرا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں، آپ جیسے علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم مانتے بھی ہیں کہ مطلب ہمیں شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا. جب قرآن نے کہہ دیا تو بس پھر وہ بالکل ہمیں پتہ ہے کہ صحیح ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. یہ ہماری بد نصیبی ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے جو موضوع اٹھایا ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے، انسان کے لیے اہم ہے. شکر ایک جذبہ ہے. یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا اپنا کمال نہیں، میرے اللہ کی عطا ہے. جب اس کے اندر یہ شعور آتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے اور مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. اور اللہ یہ شکر کیا جو صفت ہے میرے اللہ کی صفت ہے. انہ کان شاکرا علیم، اللہ خود شکر گزار ہے. اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ إِذَا رَأَيْتَ وَحَسِبْتَ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ کیا فرمائیں گے اہل جنت کو؟ ہم تمہاری کوشش، تمہاری حسن عمل کے بہت مشکور ہیں. ہم کیا چیز ہے؟ اللہ، وہ رب کائنات کہ میں مشکور ہوں. تو اللہ یعنی انسان کی آنسو نکل جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ان کو کہے گا اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی بادشاہت، سمجھے نا؟ اللہ رہتا سما رہتا نعیم، بہت بڑی بادشاہت جس میں ہر طرح کی نعمت ہوگی، اور ان کو ہم ریشم کو لباس دیں گے، پہنیں گے، اور ان میں شراب طہور پلائیں گے ہم. پھر اللہ فرمائے گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، ہم تمہاری سعی کے، تمہاری کوشش کے بہت مشکور ہیں. جب اللہ شکر گزار ہے، ہر انسان کے اندر یہ صفت اللہ چاہتا ہے میرے بندے کے اندر صفت یہ ہو کہ میرا شکر گزار رہے. یہ سورج دیکھتے ہو تم جو تمہیں روشنی پہنچاتا ہے، میرا اللہ کا سورج جب اس نے پیدا کیا، اس کبھی سورج میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ آج سورج طلوع، آج لوڈ شیڈنگ ہے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ آج سورج کی صفائی ہو رہی ہے، وہ تمہیں روشنی پہنچاتا ہے، ایسا پہنچاتا ہے. کبھی تم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ تو شکر اس کا کیا؟ اللہ کی اس نعمت، کبھی اس نے بل بھیجا جو میرے سورج کی روشنی میں تم سب اپنے کام چلا رہے ہو، اس کا بل بھیج دو. اللہ کی نعمتوں کا پھر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اس سورج کو ہم سے اتنا بڑا سورج جو زمین سے ملیون مرتبہ بڑا، ایسی مسافت پر رکھا جس کی روشنی ہم سے فائدہ اٹھا سکے. سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ اگر سورج تھوڑا سا نیچے ہو جائے، آدھا ہو جائے، زمین میں سب کچھ جل جائے. اگر تھوڑا سا اوپر ہو جائے اور وہ مسافت لمبی ہو جائے، زمین میں سب کچھ جامد ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار انسان کو رہنا چاہیے، اور ہر وقت جانتے رہنا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے علم کا کمال نہیں، میری ہوشیاری کا کمال نہیں، میرے اللہ کی عطا ہے، میرے اللہ کی عطا ہے. جی، جب تک آپ یہ جذبہ رہے گا آپ کے پاس نعمت رہے گی، اور جب یہ جذبہ نکل گیا اللہ اپنی نعمتیں چھین لے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک واقعہ جو ہے نا وہ آپ پوچھنا چاہ رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے فون آتے رہتے ہیں کہ جی کوئی وظائف بتا دیں رمضان میں پڑھنے کے لیے. تو ابھی بات بھی ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ اتنی بڑی روحانی شخصیت ہیں علامہ سید محمد علی شاہ صاحب، تو انہی سے جانتے ہیں حضرت کچھ وظیفہ بتائیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے ایسا بتایا جائے کوئی دل لگے ہمارا بھی رمضان میں عبادات میں.
بڑا پیارا آپ نے سوال کیا ہے. صحیح بات ہے, ماہ رمضان کیونکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, اور جو بھی اللہ کے نیک بندے اس کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. تو اس وظیفے سے پہلے میں ضرور عرض کروں گا کہ جب بھی قرآن حدیث کے کوئی بھی اذکار پڑھیں اپنے تلفظ اچھے ہوں, یعنی قرآن اچھا پڑھنا چاہیے. اور جب بھی کوئی اذکار پڑھے نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کی قبولیت کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی آدمی کوشش کر کے, میں کہتا ہوں بلکہ ہر مرد کے لیے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت وہ مسجد میں ادا کریں. اسی طرح ماہ رمضان میں 5 نمازیں ادا کریں اور تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین وظیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ اس وقت بدحالی ہے, معاشی طور پر آدمی ٹوٹا ہوا ہے, پریشان حال بھی ہے, پھر اس وجہ سے معاشی بحران کی وجہ سے بھی آپ گھر کے معاملات کی وجہ سے عبادت میں دعاؤں میں آدمی کا بعض اوقات دل نہیں لگتا, تو چاہتا بھی ہے کہ میں نماز پڑھوں تلاوت قرآن کروں, لیکن جو حالات اس وقت معاشی بحران اور آپ کے سامنے مادہ پرستی کا دور ہے, نفسا نفسی ہے, تو ایک بہترین وظیفہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ماہ رمضان میں جاری کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پاک بھی ہو گیا, آیت کریمہ اسم اعظم بھی ہے, اور اللہ سے مدد بھی طلب. اور یہ سارا ایک ساتھ پڑھنا ہے, بالکل آسان ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, درود پاک. میں نے کہا وہ کنفیوژن سے لوگوں کو لگے کہ شاید آیت کریمہ الگ پڑھنا ہے. صاحب آپ نے جو دروشی بتایا اس میں وآلہ کا لفظ اگر استعمال کر لیں, بالکل صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آیت کریمہ ہے. اس کو پڑھ کے جو دعا مانگے ایک اور چیز, اس کو پڑھنے کا کوئی وقت ہوگا, لائک اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک ٹائم رکھ لیں. ایک ٹائم میں فکس ٹائم ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک دن فجر کے بعد پڑھیں تو اگلے دن بھی فجر کے بعد پڑھنا, کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ذکر ہے, اذکار ہے, اوراد ہے, آپ کسی ٹائم نماز کی پابندی. اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے سب کا. کئی بار کوئی معصومیت سے بات کر رہا ہے, کوئی سادگی سے کر رہا ہے, تو ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا تھا, میں نے بلکہ آپ سے کہا رہنمائی کیجیے گا یہ واقعہ کیا تھا. کہ وہ شخص تھا وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا تھا, اس کا ایک اپنا انداز تھا. تو کسی نے بولا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ آئی تھنک حضرت موسیٰ نے کہا, فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کس طرح بات کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بہت پیارا ہے. ذرا پلیز آپ پورا واقعہ دیکھیے, بتائیے. یہ بات اصولی طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے وہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے تھے, اس سے زیادہ نہیں, جس کی جتنی عقل ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نے جو کچھ کہا وہ علم کی انتہا ہے, بلکہ جس شخص کو خطاب کیا جا رہا ہے اس کے ذہن کی سطح کو دیکھ کر نبی اور انبیاء نے اس کو معارف دین سمجھانے کی کوشش کیا. یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے, رستے میں دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور گنگنا رہا ہے, اور گنگناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ خدایا مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے, کاش تو کبھی میرے گھر آتا, میں تجھے مہمان کرتا, تجھے نہلاتا دھلاتا, تیرے سر کے بالوں پہ میں کنگھی کرتا, تمہیں لقمے بنا بنا کے کھلاتا. یہ سارا واقعہ حدیث میں ہے, اور اس حدیث کو مولانا رومی نے مثنوی میں اپنے کلام میں بیان کیا ہے. پورا ایک کلام ہے, لمبا چوڑا ہے. تو اس طرح سے اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا, لیکن رب کا جو تصور اس کے ذہن میں تھا وہ بندوں والا تھا. تو یہ ظاہر ہے دین کی نگاہ میں یہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ چونکہ اولو العزم پیغمبر ہیں, صاحب شریعت ہیں, انہوں نے سمجھانا تھا. اب ان کو یہ بڑی بات جو ہے ناگوار گزری کہ ایک بندہ ہو اور اللہ کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ بھی مخلوقات کی طرح سے, مثلا اس کا سر ہے, اس کے سر کے بال ہیں, اس کو نہلانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے فوری طور پر آ کر کہا کہ تمہیں نہیں معلوم تم شرک کر رہے ہو, تم اتنی بڑی جسارت کر رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں, اور اس کو تم نے مخلوق بنا دیا ہے. وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا, چونکہ وہ اپنے دل سے خدا سمجھ کر اس تصور کو پال رہا تھا, تصور کو پال رہا تھا اللہ سمجھ کر. اس لیے اس نے رونا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ چلے گئے کوہ طور پہ. کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے موسیٰ, وہ جو ہمارا بندہ تھا وہ اپنی اس نادانی کی دنیا میں ہم سے عشق کرتا تھا, ہم سے محبت کرتا تھا. وہ تصور اس کا غلط تھا, لیکن اس کی مراد اور اس کا منشا ہم تھے, اس لیے وہ ہم سے محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتا تھا. اس وقت جو ہے وہ بیچارہ رو رہا ہے, جا کے اس کو تسلی دو کہ تمہاری وہ ادا ہمیں پسند ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دعا کے لیے اس میں تھوڑا سا میں اگر ایڈ کروں, آپ اجازت دیں. آپ کا جو سوال تھا کہ جو ہم کوئی بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک کرائٹیریا بھی مقرر کیا ہے شریعت میں
یعنی جو مفتی صاحب نے شروع میں بات کی، ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک شریعت کا دائرہ کار ہے، آپ یقیناً اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں، لیکن آپ شریعت کے اس دائرے میں رہ کر کریں گے، اس دائرے سے باہر نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ماحول کو بھی تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے، حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، قوم کے رویے اور مزاج کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں، تو کہیں پر تربیت کرنا ضروری ہوتی ہے، اس لیے انہیں کھلا ماحول نہیں دیا جا سکتا کہ آپ اس شریعت کے دائرے سے باہر جا کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے، چونکہ وہ تو وقت کے پیغمبر ہیں اور انہیں تو روا ہیں اور وحی کا نزول ہوگا، لیکن ہمارے لیے شریعت نے ایک دائرہ مقرر کر دیا، سو ہم اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں دائرہ ایک وقت کا بھی ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہے اور بالکل تو دعا کے لیے ہم چلتے ہیں اور محمد علی شاہ صاحب کی طرف، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی افطار کی ٹرانسمیشن۔ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب البیت لطیف، اے رب کعبہ، اے کن فیکون کے رب، اے پیارے اللہ ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اے پیارے اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے۔ یا رب البیت لطیف ہمارے زوال کو عروج میں بدل دے، امت مسلمہ کے زوال کو عروج میں بدل دے، نعمت کے ضائع ہو جانے سے بچا، نعمت کے چھن جانے سے بچا، زوال نعمت سے بچا۔ اے پیارے اللہ ہماری بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دے، ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، ہمارے امراض کو شفا میں بدل دے، ہماری تنگ دستی کو فراغ دستی میں بدل دے۔ ماہ رمضان کی ہماری عبادات قبول فرما، نماز تراویح، روزہ، عبادات، صدقات اے اللہ قبول فرما۔ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ، مریضوں کو شفا عطا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے اللہ ہماری غیبی امداد فرما، ہماری دعاؤں پر رحمت کی نگاہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔